ہمایوں سعید اینڈ ماہرہ خان. کسی کی میمکری کر لینا یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ میمکری کر رہے ہیں؟ میمکری ہے. کوئی چیز بھی مشہور ہو سکتی ہے نا. سونف سپاری بھی مشہور ہو جاتی ہے. جہاں تمہارا کام نہیں ہے وہاں کیا اس میں یہ کلیم کرنا کہ میں ایکٹر ہوں. ہماری میجورٹی جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ پورے نہیں اترتے. آپ نے وہ جگہ گھیر لی نا, اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے, آپ نے وہ بلاک کر دیا نا. آپ نے کسی عام آدمی کے بچے کو آنے نہیں دیا. آپ نے اپنے بیٹے کو ایکٹنگ سکھائی جب ان کی طرف سے انہوں نے؟ نہیں سکھا نہیں سکتا. ہماری انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں ایک ایسا ایکٹر آیا, ایسا ہیرو آیا جس کے لیے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ دیتی تھیں اور خون سے اس کا نام لکھتی تھی. وحید مراد صاحب. جی. لیکن جب تک وہ ہیرو رہا اس کے بعد کیا ہوا, کدھر گیا؟ انتہائی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ والی چیز اس میں آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا ہے کہ میرے خاندان والے مجھے کہیں گے کہ تم تو مرد تھے, ہم نے تم کو بھیجا اس انڈسٹری کی طرف, اب اگر آپ کے گھر کی خواتین بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا تم لوگ کنجر ہو گئے ہو؟ خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے, شیخ دے منز روجا کڑا زبڈا کے پیالے اخلا ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار لڑکنا. کہ میری سگی خالہ نے میری ماں سے کہا کہ فردوس کو ہمارے گھر نہ آنے دو. سیٹھ صاحب کراچی میں ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے یہ رخ پنجابیوں کی اور پٹھانوں کی کہ وہ اسے سٹل مطلب کنجر خانہ سمجھتے ہیں ڈرامے کو. السلام علیکم پاکستان, امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب فردوس جمال صاحب. السلام علیکم فردوس صاحب. وعلیکم السلام. جیتے رہو, خوش رہو. بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی سلام آپ کو پیش کرے تو آپ فوراً سلام کے جواب کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ جیتے رہو, خوش رہو. تو یہ بہت سن کے اچھا لگتا ہے کہ کوئی بڑا کسی بچے کو اس طریقے سے پیار اور محبت کا سلسلہ بھی, کیونکہ ہماری مٹی کی یہی ایک خاص بات ہے. یہی تو ہماری پہچان ہے کہ آپ ویسے بھی سلام کا مطلب تو سلامتی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورے اگر کہیں تو سلامتی ہو تم پہ, اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو. تو وہ تو ہمیں مطلب اپنا دین ہی سکھا دیتا ہے. بے شک. اب جو لوگ اس کو بگاڑ کے بولتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, تو وہ بہت یہ مطلب ہے کہ توہین ہے, بے ادبی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. پورا آپ السلام علیکم یا السلام علیکم سلامتی بھیجنا ہے نا. ڈیفینیٹلی. تو درود شریف میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا احترام کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. تو دوسرے کو لیکن اصل میں یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں بلکہ میجورٹی جو ہے بیچاری وہ کمپلیکسڈ ہے کسی نہ کسی حوالے سے. سو وی آر لیونگ ان اے کمپلیکس سوسائٹی. تو ہم کسی کو عزت نہیں دینا چاہتے, تو اسی لیے ہم مثلا کسی پہ سلامتی بھی دل سے نہیں بھیجتے. تو وہ ہمارا اپنا اندر کا کمپلیکس ہے کہ بھئی اگر میرے پاس سلامتی نہیں ہے تو میں اس پہ کیوں بھیجوں. ارے بھائی دوسرے پہ بھیجو تو تم پر بھی ہو جائے گی, اللہ مہربانی کرے گا. We don't really mean it. ہم سلام بھی کریں یا سوری بھی کریں یا شکریہ بھی ادا کریں, اور بگاڑ کے السلام علیکم, السلام علیکم, سم کو یار کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر رحمت اور برکت نہیں بھیجتے, سلامتی تو پوری بھیج دو یار. صحیح بات. تو اس میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں. ایکچولی ہم کسی کو کچھ دینا شاید نہیں چاہتے, ہم لینے والے ہیں, دینے والے نہیں. اللہ ہمیں دینے والا بنا دے. ہاں وہ دینے والا بنانا چاہیے, چونکہ مومن کا کام ہی دینا ہے, بانٹنا ہے. صحیح بات ہے نا. وہ اللہ کی رحمت, اللہ تعالیٰ مومن پر رحمت کرتا ہے, اور مومن جو ہوتا ہے وہ آگے بانٹتا ہے نا. صحیح بات. اور بانٹنے والا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. بے شک بے شک. فردوس صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ایک صدیوں کا سفر ہے اور 1 گھنٹے میں اس کو ذکر کرنا وہ ممکن نہیں ہے. اس 1 گھنٹے میں خود بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا. اور اکثر جگہوں پہ نا میں نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ کے جو انٹرویوز لے رہے ہیں لوگ, نیچے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ فردوس صاحب کو جو سمجھنے والا انسان ہو یا ان کی ایج سے تھوڑا سا چھوٹا جو ہے وہ بٹھائیں, جو ان سے اس قابل ہو کہ وہ سوال کر بھی سکے. کون کون لوگ انٹرویوز لے رہے ہیں, تو میں تو یہ صرف کہوں گا کہ یہ انٹرویو نہیں ہے, یہ ایک سیکھنے کا
جو ہے ایک پروسیس ہے, اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں وہ بچوں والے سوال آپ سے کروں. کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں بھی گزرے تو اس کے لیے بھی معاف کیجیے گا. میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. تو یہ تکلف کا ہے ہم مطلب ہم گفتگو کریں نا, ایک دوسرے سے بات کریں, مکالمہ کریں, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں, اور ہمارے حوالے سے آپ کو ہم کو پھر لوگ بھی جانیں گے, پہچانیں گے. صحیح بات ہے. تو ایکچولی یہ مکالمہ جو ہے یہی کرنا چاہیے. بندہ بندے سے مخاطب ہوتا ہے. اللہ سے تو موسیٰ ہی مخاطب ہوتا تھا, وہ تو کلیم اللہ تھے. تو ہماری یہ جرت تو نہیں, تو ہم بندے سے تو بات کر سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ فراز کہتا ہے نا, یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی, فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی. تو ہمیں محبتیں کرنی بھی نہیں آئیں. محبتیں بات چیت سے, بولنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے یہ محبتیں بڑھتی ہیں. میں اسی لیے پرفارمنگ آرٹس میں آیا, ایکٹنگ میں یا پرفارمنگ آرٹس میں, کہ یہ کمیونیکیشن کا میں بندہ تھا. میں کمیونیکیشن کا آدمی ہوں. میں جب تک کمیونیکیٹ نہ کروں مجھے تسکین نہیں ہوتی. مجھے تو کوئی چیز اگر میں نے سیکھی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں فوراً بتا دوں دوسرے کو, شاید کسی کے کام آ جائے. صحیح بات. تو یہ ایک مطلب اللہ نے اس حوالے سے, پر اللہ سخی کو پسند کرتا ہے. تو سخاوت صرف پیسے سے نہیں ہوتی کہ آپ نے روپیہ کسی کو دے دیا, جس کے پاس جو ہے وہ بانٹے, جو اس کا, یہ بھی تو آپ کا علم ہے, آپ کا کرافٹ ہے, آپ کا ہنر ہے. اگر آپ یہ بانٹ رہے ہو تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے, آپ کو مزید عطا کرتا ہے. لیکن جہاں آپ کنجوسی اختیار کرتے ہو نا, تو کنجوس کے پیڑ میں کبھی برکت تو پڑتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے. لوگ سخاوت سمجھتے ہیں کہ پیسہ بانٹنے والا بڑا سخی ہے جی. ارے بھائی, جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی تو دولت ہی ہے نا. بالکل. تو آپ اس کو اگر بانٹتے ہو, یہ جو ایک مسکراہٹ ہے آپ کی لبوں پہ آتی, میرے لبوں, کسی کے لبوں پہ, یہ اس کی کوئی قیمت ہے نہیں ہے. اگر آپ کسی کو محبت سے مسکرا کے دیکھتے ہو تو اس کو جو ملتا ہے وہ کروڑوں روپے میں نہیں مل سکتا. اس کو جو تسکین ملے گی, صحیح بات ہے, یا اس کی جو انکریجمنٹ ہوگی, وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. بالکل نہیں خریدی جا سکتی. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو بانٹ لینا چاہیے. چونکہ اللہ نے آپ کو دیے تو یار اس میں کیوں کنجوسی کرتے ہو, آپ کا پیسہ تھوڑی لگا ہوا ہے اس میں. کچھ انٹرویوز میں ہم نے دیکھا کہ موجودہ انڈسٹری کا جو رویہ ہے, جو روایات ہیں, ان پر آپ نے, چونکہ ایک آرٹسٹ حساس ہوتا ہے, تو آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہمایوں سعید اینڈ ماہرہ خان. کسی کی میمکری کر لینا یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ میمکری کر رہے ہیں؟ میمکری ہے. میں نے آپ کو یہ جو آسکر وائلڈ کی کوٹیشن ہے, جی, ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹسٹ, آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم. اگر آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ تو آرٹ نہیں ہے. آرٹ تو ذات کی نفی کا نام ہے. اور اگر آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ یو آر اے میمک, یو آر ناٹ این ایکٹر. میمکری میں اور ایکٹنگ میں فرق ہے. سر, آپ اور آپ کے ماشاءاللہ سے بیٹے اسی فیلڈ سے وابستہ وہ بھی ہوئے کچھ عرصے کے لیے, وہ بھی آئے, اور آپ بھی ماشاءاللہ سے ساری زندگی آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں, اور ایک آپ آرٹسٹ جو ہے بچپن سے بورن آرٹسٹ آپ کہتے ہیں, ڈراماز, اور پھر ڈراماز ہی آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن سر میں اس پہ آپ کے خیالات لینا چاہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ والی چیز, اس میں آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ مجھے, ہم پٹھان لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ, انہوں نے, مجھے اس بات کا خیال ہے کہ میرے خاندان والے مجھے کہیں گے کہ تم تو مرد تھے, ہم نے تم کو بھیجا اس انڈسٹری کی طرف, اب اگر آپ کے گھر کی خواتین بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا تم لوگ کنجر ہو گئے ہو؟ تو میرا اس پہ آپ سے وہ پوائنٹ آف ویو لینا ہے کہ ساری زندگی آپ نے ایک انڈسٹری میں کام کیا, تو ادھر کی خواتین اگر اس شعبے میں شامل ہیں تو وہ کیا اس جو ہے وہ الفاظ سے, نہیں, میرا مقصد, کیونکہ سر وہ بات اس طریقے سے بہت جگہوں پہ لی گئی. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کا, وہ جیسے خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے, شیخ دے منز روجا کڑا زبڈا کے پیالے اخلا ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار لرکنا. کہ شیخ جو ہے, شیخ عالم مولانا, جی جی,
وہ نماز روزہ کرے, میں تو بھرے پیالے پیوں گا, بھرے جام پیوں گا. ہر بندہ اپنے اپنے کام کے لیے پیدا ہوا ہے. صحیح بات ہے. تو میرا بھی یہ ہے کہ جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں چرتا نہ کار التا سکار, جہاں تمہارا کام نہیں ہے وہاں کیا کام ہے. ہاں, تو اس کے لیے اگر آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی نو ہاؤ کم از کم آپ کو پہلے لینی چاہیے. ایک پروسیس ہے اس کا, ٹھیک ہے. 2 قسم کے لوگ جو ہیں شو بزنس میں آتے ہیں, یا ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ, فلم میں. ایک ایکٹر ہوتا ہے, ایک سٹار ہوتا ہے. اوکے. سٹار جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے, جب تک اس کا چارم ہے. جیسے ہماری انڈسٹری میں, فلم انڈسٹری میں ایک ایسا ایکٹر آیا, ایسا ہیرو آیا جس کے لیے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ دیتی تھیں اور خون سے اس کا نام لکھتی تھی. وحید مراد صاحب. جی. لیکن جب تک وہ ہیرو رہا, اس کے بعد کیا ہوا, کدھر گیا, نام بھی یاد نہیں. ٹھیک ہے, وہی ایک پرسونا جو اس ٹائم کا بنا ہوا, وہ اس کا اپنا پرسونا تھا, بیکاز ہی واز ناٹ He was chocolatey hero. actor. ہاں. He was only a hero. چاکلیٹی ہیرو جو ان کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی اٹیچ ہوا. ہیرو اور ایکٹر میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. ایکٹر ہیرو ہو سکتا ہے, ہیرو کا ایکٹر ہونا ذرا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ذرا سا ٹیکنیکل میں ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کسی کے سٹارڈم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی چیز بھی مشہور ہو سکتی ہے نا, سونف سپاری بھی مشہور ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے آرٹسٹ میل فیمیل وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں ڈرامے میں. لک ہے نا, بالکل اس کی لک کام کرتی ہے. جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کئی ایسے ہیں جن کو بات میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, سمجھ آ گئی. لیکن اس میں یہ کلیم کرنا کہ میں ایکٹر ہوں, اب ایکٹر کے معنی جو میرے نزدیک ہے, جو میں سمجھتا ہوں, یا جو ہمارے اساتذہ نے ایکٹر کی جو تشریح کی ہے کہ ایکٹر کیا ہوتا ہے, اس پہ ہماری میجورٹی جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ پورے نہیں اترتے. ٹھیک ہے, چونکہ ان کی بنیاد, یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہے, کوئی ٹریننگ سینٹر, ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتا ہے. تو اس کے پاس بیسک نو ہاؤ نہیں. اچھا, پھر کوشش بھی نہیں کرتے. مثلا ایک بندہ کلک ہو گیا, آیا اور کلک ہو گیا اپنی لکس کی وجہ سے, یا اپنے بیہیویئر, یا جو بھی ہے واٹ ایور, یا وہ کیریکٹر کلک کر گیا. وہ بدقسمتی سے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرے اور مزید نالج اور انفارمیشن لے کے اس کو مزید بہتر کرے, وہ اسی کو حرف آخر سمجھ بیٹھتا ہے, اور اس کا جو ارتقاء کا عمل ہے ایوولوشن وہ رک جاتا ہے, اس لیے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. سر ہم نے, میں آپ کو میرا والا سوال بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے سر بیچ میں. میں ہیرو آیا تھا, میں خوبصورت, مطلب آئی واز ان ارلی 20s, بلکہ ٹین ایج تھا میں جب آیا. لیکن میں نے ہیرو کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. میں ہیرو بننے کے لیے نہیں آیا, آپ ایکٹر بننے کے لیے, میں ایکٹر بننے کے لیے آیا. اسی لیے میں نے آئی ایم اسٹل, میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے 17-18 سال کی عمر میں 100 سال کے بابے کا رول کیا تھا. اولڈ مین آف 100 years old man, جس پہ لوگوں نے شرطیں لگائی تھی کہ یہ کون ہے بابا, واو, یہ ایکٹر کون ہے بھائی, یہ کر کیا رہا ہے. تو جب کسی نے کہا کہ فردوس جمال ہے, تو وہ سر نہیں, یہ کہا وہ تو جوان لڑکا ہے, بچہ ہے, یہ تو کوئی بابا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ میں آپ کو جو سیلف نیگیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, یا کریشن کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یو آر نو بڈی. آپ کی لکس وغیرہ, یہ وہ جو ہماری اس انڈسٹری میں خواتین کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پر جس طریقے سے, کیونکہ وہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو یہ لگتا ہے, یا پٹھان کلچر میں جس طریقے سے آپ نے اس بات کو بھی کیا, کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے خاندان والے مجھے کہیں گے کہ میں نے, تم مرد تھے, تمہیں اس وجہ سے ہم نے اجازت دی کہ تم جا کے کام کرو, لیکن آپ کے گھر کی خواتینوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا, تو اس کا یہ مطلب ہے تم لوگ کیا کنجر ہو گئے ہو؟ انفارچونیٹلی میں تو نہیں سمجھتا, لیکن میری فیملی سمجھتی. مطلب میرے عزیز رشتہ دار, انہوں نے میرے ساتھ بھی جو سلوک کیا کہ میری سگی خالہ نے میری ماں سے کہا کہ فردوس کو ہمارے گھر نہ آنے دو. اینڈ آئی واز اے کڈ. یہ ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں, فلموں کی باتیں کرتا ہے, ایکٹنگ کی باتیں کرتا ہے, ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہوتی ہے.
میں آپ کو مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں اور یہ فیکٹ ہے. تو اس لیے ہماری سوسائٹی نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتے. جس کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں نا, اس میں شاعری تو وہ کر لیتے ہیں, مطلب پسند کرتے ہیں. فراز کی نظم یا غزل تو سر, لیکن ہر کوئی چاہتا ہوگا نا ایک فیملی لیگیسی چلے. فیملی لیگیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہے. ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہونا ضروری, جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹر. بالکل, لیکن اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے سر, ہاں تو پہلے اپنے آپ کو اپنے باپ سے بہتر ہو نا, پھر آئے. اچھا بھائی اگر باپ کو کمپیٹ کر سکتا ہے, اس کو بیٹ کر سکتا ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, تو پھر آئے. موسٹ ویلکم. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ نیپوٹزم رائٹ ناؤ جو انڈسٹری میں ہماری ہے؟ کافی ایکٹرس نے تو اپنے بیٹے ماشاء اللہ سے لانچ کیے ہیں. تو اسی لیے تو انڈسٹری برباد ہو گئی, کیونکہ آپ نے وہ جگہ گھیر لی نا, اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے, آپ نے وہ بلاک کر دیا نا. آپ نے کسی عام آدمی کے بچے کو آنے نہیں دیا. آپ نے اپنے بیٹے کو ایکٹنگ سکھائی جب ان کی طرف سے انہوں نے؟ نہیں سکھا نہیں سکتے. ایکٹرز اینڈ فولز آر بورن, دے آر ناٹ میڈ. بنائے نہیں جاتے. تو میں اپنے بچوں کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں کہ بیٹا وہاں چلے جاؤ, ریڈیو چلے جاؤ, فلانا چلے جاؤ. میں ایکٹنگ ان کو نہیں سکھا سکتا, کیونکہ یہ انبورن ٹیلنٹ ہے. میں میکینکس تو سکھا سکتا ہوں, یہ تو سکھا سکتا ہوں کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, یہ میں نہیں سکھا سکتا. ویری رائٹ. ہم آف دی ریکارڈ ایک بات کرتے, وہ بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. آئی ایم فرام اسلام آباد, رائٹ ناؤ آئی ایم سٹنگ ان لاہور. انڈسٹری ساری کراچی میں ہے سر, یہ کیوں ہے ایسا؟ وہ اس لیے سیٹھ صاحب کراچی میں ہوتے ہیں. تو سر ہماری بدقسمتی یہ ہے یہ رخ کیوں نہیں پنجابیوں کی اور پٹھانوں کی, کہ وہ اسے اسٹل مطلب ایک کنجر خانہ سمجھتے ہیں. ڈرامے کو بھی, آرٹ کو بھی, کلچر کو بھی, مطلب ہے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کراچی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں. وہاں کا انویسٹر چونکہ پیسے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا, آپ نے انویسٹ کرنا. تو کراچی کا انویسٹر جو ہے وہ ذہین ہے, اس کو پتہ ہے میں نے پیسے کیسے شو بزنس سے کمانے ہیں, تو اس لیے وہ انویسٹ کر رہا ہے. پنجابی اور پٹھان انویسٹ نہیں کر رہا ہے, کنجر خانہ ہے سر, ایک کنجرا دا کام. ٹھیک ہے. اب اس کو ہمیں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ میڈیا انڈسٹری کتنا بہترین میڈیم ہے کسی کا مائنڈ سیٹ بنانے یا بگاڑنے کے لیے, اور اس میں انویسٹ کیا جائے ایجوکیشن کی پرپز کے لیے ہی, اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ان کی توجہ کیوں نہیں اس طرف ہوتی؟ ان کی پولیٹیکل پروگرامز کی طرف ہے نا, ان کی ان پروگرامز پہ توجہ, ڈرامے پہ تو نہیں ہے, آرٹ اور کلچر پہ تو نہیں ہے کوئی ایسی. وہ تو ان پروگراموں کو پروموٹ کرتے ہیں جس میں کمپیئر بیٹھ کے ان کی تعریف کرے یا ان پہ تنقید کرے. تو وہ پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے نا, تو اس لیے اس کو آرٹ اور کلچر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ تو ایسا کوئی بندہ ہے جیسے اب ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بھٹو ٹائم بھی دیکھا, آپ نے بھٹو آیا تو بھٹو نے ٹی وی لے کر آیا نا. ذوالفقار علی بھٹو واز اے ویری پروگریسو پرسن. مطلب ایوب خان بھی تھے. ایوب خان نے ابتدا کی تھی ایک ماڈرن پاکستان, ایک ماڈرن اسٹیٹ کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی, لیکن چونکہ ہی واز اے سو کال ڈکٹیٹر تھا, تو اس وجہ سے پھر وہ موومنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے جو چلائی ڈیموکریسی کی, اور اس کی خیر اینی وے. لیکن یہ ہے کہ اسی دور میں یہ ٹیلی ویژن جو ہے ایوالو ہوا. مطلب ہے ایوب خان نے بھی یہ سوچا. سو واٹ اباؤٹ پرویز مشرف, ان کے دور میں کہا جاتا ہے زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے میڈیا کے آزاد ہونے پہ. وہ پرائیویٹ چینلز پرائیویٹ یعنی بہت سارے وہ مطلب ہے وہ جو ایک مونوپولی تھی پی ٹی وی کی, اس کو پرویز مشرف نے توڑا اور اس کو پرائیویٹائز کیا, اور وہ پرائیویٹ چینلز کو لے کر آئے, یعنی ایک کینوس کو واسٹ کیا. لیکن وہی والی بات ہے کہ سیٹھ صاحب سارے کراچی بیٹھ گئے. ہاں, سیٹھ صاحب کراچی. تو ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں کوئی پارٹی کا کسی کا رجحان آپ کو نہیں نظر آتا ہے کوئی اس کو بھانپ بھی رہا ہو؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اس میں انویسٹمنٹ ہونی, مطلب ہم پشتوں میں کہتے ہیں خبر ادے حساب دا, یعنی پیسہ ہے تو ٹھیک ہے. تو سیٹھ صاحب کے پاس پیسہ ہے تو وہ چل رہا ہے. چونکہ یہ اب یہ تو نہیں ہے نا صرف جذبہ, مجھ میں بہت جذبہ ہے, میں کہتا ہوں میں کیا کچھ کروں, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا فردوس جمال صاحب, ذرا بچپن میں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے تھوڑا سا جھانکیں اگر آپ کی اجازت ہو. اور یہ آغاز سفر پشاور سے ہوا,
جی. اور پشاور میں آپ کی پیدائش کے بعد آپ اکثر جگہوں پر کہتے ہیں کہ آئی ایم بورن آرٹسٹ. سو یہ بورن آرٹسٹ کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کی فیملی جو تھی وہ تو غالباً آپ ہی یو آر دا فرسٹ ون ان دس انڈسٹری. کافی کنزرویٹو فیملی تھی. تو ہاؤ یو اسٹارٹڈ؟ ایکچولی میری گڈ لک یہ ہوئی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت شوقین تھے فلموں کے. اس زمانے میں فلم ہی تھی سینما, تو ان کو بھی شاید جوانی میں بچپن میں شوق ہوگا, لیکن وہ جان نہیں پائے. وہ ایسے گئے تھے انڈیا وغیرہ ادھر ادھر, بامبے بھی شاید گئے تھے, تو ان کو بڑا ایک ان کو شوق تھا, تو وہ خود تو نہیں بن سکے, تو وہ مطلب شاید ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں سے کوئی ایک ایکٹر بنے. مطلب آپ نے محسوس کی؟ محسوس میں بعد میں کی, بہت بعد ٹھیک میں. ہے. ہاں, تو ان کا ایک تھا پیشن تھا, تو وہ تو پورا نہیں ہو سکتا تھا چونکہ ان پہ ذمہ داریاں آ گئیں, شادی ہو گئی. اب یہ جو ہے نا یہ کام جو ہے یہ درویشوں والا ہے, آپ نے سب کچھ تیاگ دینا ہے. یہ تو آپ نے سدھارتھا بننا ہے نا, گوتم بدھ, ایسے ہی تو وہ پھر گوتم نہیں بنتا نا. تو آپ کو اس جنگل میں پھر اکیلے ہی سفر کرنا ہے بغیر کسی سہارے کے. تو ان کی شادی بہت ارلی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ ماں باپ کے چونکہ سب سے بڑے بیٹے تھے اور بڑے لاڈلے بھی تھے, تو جب شادی جلدی ہو گئی تو ہی واز اسٹک. اب شادی کے بعد انہوں نے کہا تو بچے پہ, تو وہ پھر فلمیں دیکھنے کی اور بڑے شوقین تھے. اور کام کے حوالے سے کیا؟ ریڈیو کا سننا, ڈرامہ سننا, میوزک سننا. ہی واز مطلب ہے بورن آرٹسٹ جس کو کہتے ہیں, ان میں بہت پوٹینشیل تھا. تو وہ مطلب فلمیں بھی دیکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کچھ, مطلب ہے کبھی کبھی ہمیں سنا بھی دیتے تھے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے. تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس وقت مجھ میں یہ پوٹینشیل آیا, یہ میمک, لیکن آئی واز اے گڈ میمک. تو ایکٹنگ کا پہلا سبق جو ہے, پہلا لیسن جو ہے وہ میمکری ہے. تو میرے بچپن سے ہی نا میں چیزوں کو میں میمکری کرتا تھا. بکری کی آواز نکالی, کتے کی آواز نکالی ہے وہ. اچھا, پھر جو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا یا ہم اسکول جاتے تھے تو ہیڈ ماسٹر یا ماسٹر جس طرح بولتا تھا, گھر میں آ کے میں ویسے بولنے کی کوشش کرتا تھا, ویسے بیہیو کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو وہ یہ میمکری از دا فرسٹ لیسن. تو وہ میمک میں تھا, میمکری مجھے اچھی لگتی تھی. اچھا, پھر اس میں وہ جب ذرا اور ڈیولپ ہوئی تو وہ مجھے, میں اس کلاس روم میں, جب میں ہائی اسکول میں تھا یا پرائمری مڈل اسکول میں بھی تھا, بھانا ماڑی اسکول پشاور میں, تو پھر اسلامی ہائی اسکول نمبر 3 میں قصہ خانی میں ہے, وہ 7th میں میں وہاں گیا, 6ٹھی تک میں بھانا ماڑی اسکول میں پڑھتا رہا. تو وہ جب میں یہ کرتا تھا تو وہ بچے جو کرتے تھے نا, میں مطلب آ کے وہ جو فلم میں دیکھتا تھا والد صاحب مجھے لے جاتے تھے, تو میں آ کے گھر میں پھر اس کو ایکٹ کرتا تھا. تو بچپن تو وہ سب وہ گھر والے یہ وہ عزیز رشتہ دار پریشان کی کر کے آ رہا ہے, تو وہ ہنس پڑتے تھے. تو وہ جب ہنستے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار اپریسیشن مل رہی ہے یار اس کا مجھے. وہ میں کلاس روم میں کرنی شروع کر دی. تو پھر ٹیچر کی طرف سے بھی اپریسیشن مل رہی تھی؟ ٹیچرز میرے بڑے سخت تھے. کچھ ٹیچرز تو وہ ہنس پڑتے تھے, کچھ لڑکے وڑکے. تو میں نالائقوں کی کلاس میں, وہ ڈی سیکشن ہوتا تھا ہمارا, تو اس میں بھی میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا, کیونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی وہ مجھے سننے, میری آڈینس تھی وہ میرے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی تھی, کلاس میں بھی تھی. تو سپورٹ آپ کے کریٹ کر لے, جہاں بھی جاتا تھا اپنی آڈینس کریٹ کر لیتا. گھل مل جانے والے بچے. ہاں, تو پرائمری اسکول میں جب تھا بھانا ماڑی, وہاں بھی, پھر میں ہائی اسکول میں وہاں بھی, تو وہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میری وہ کلاس اور میرے وہ جو میرے پرستار تھے, جو ایڈمائرر تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہی. تو وہ میری ایک کانشیسلی اور انکانشیسلی میری ٹریننگ ہوتی رہی. اچھا, بچپن میں یہ تھا کہ والد صاحب کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق, تو مجھے لے جاتے تھے فلم دکھانے جب میں 3, 4, 5 سال کا. تو وہ جیسے وہ کرتے تھے, تو وہ ایک فلم شاید 7 لاکھ تھی, بعد میں مجھے پتہ چلا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ایکٹر کون ہے اور یہ کیا. تو اس میں وہ گانا تھا, یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں. ہاں, تو میں وہ فلم دیکھ کے جب میں آیا, تو یہ بقول میرے والد صاحب کے والدہ کے, تو وہ میں آیا تو میں ویسے ہی, یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں. اب وہ بچہ ایک چھوٹا 4-5 سال کے بھی, تو میری ماں نے میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں, اس نے دیکھا تو وہ ہنس پڑی. اس نے کہا ادھر آؤ, والد صاحب نے کہا یہ کر کیا رہا ہے. تو وہ اچھا اسے فلم دیکھ کے آئے.
اب وہ جب ہنسے تو اپریسیشن تھی میرے. صحیح بات ہے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی کام کی اس میں تو پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل یہ تو بڑے کام کی, اس سے تو آپ میں پاپولر ہو سکتا ہوں. وہاں پر بچوں کو پڑھنے سے اپریسیشن مل رہی ہے, مجھے نہیں مل رہی یہ. پھر وہ اسکول جب میں گیا, اسکول جاتا تھا تو اسکول میں نے شروع کی تو وہ لڑکے ہنس پڑے. تو وہ میں نے کہا وہاں سے میں انٹرٹینر, مطلب ہے 4-5 سال کی عمر سے تو وہ میں وہ کروں میں نشے میں ہوں. وہ پھر وہ بعد میں جب میں ہائی اسکول میں آیا تو پھر ہم نے والد صاحب بھی لے جاتے تھے تو فلم میں یہ سدھیر شروع میں, پھر محمد علی صاحب جب آئے, وحید مراد وغیرہ, ان سے میں علی صاحب ڈرامہ بولنے پڑے تو ان کی فلم سائیکا آئی, اس کے میں نے ڈائلاگ یاد کیے. وہ جب میں کرتا تھا دادی جان فلانا, انہیں کی آواز میں وہ لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے. ظاہری بات ہے. دین دس واز دی پروسیس. پھر میں مختلف فنکشنز, پھر وہ میں ون مین شو جو ہے وہ بن گئے تاکہ میمکری بھی آپ کر رہے ہیں. پھر وہ میں جب دیکھا معین اختر وغیرہ یہ ان کو دیکھا, آغا سرور آ گئے تھے کراچی سے, تو میں ان کو ون مین شو کرتے دیکھتا, جب ان کو میمکری کرتے تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام. صحیح بات ہے. پھر میں نے شروع کر دی, دین آئی واز پاپولر امنگ. پھر میں ریڈیو پہ ریڈیو کیسے چانس ملا؟ ریڈیو میں 3-4 بار مجھے انہوں نے ریجیکٹ کیا چونکہ میری آواز میں بیس نہیں تھا. آئی واز لڑکپن تھا نا, بچپن تھا. آپ کی ایج تھی 12-13 سال کا ہوں گا, لیکن مجھے شوق بڑا تھا. انہوں نے کہا یار تم نہ بڑوں میں ہو نہ چھوٹوں میں, تمہیں کیا رول دیں ہم, آواز تمہاری جو ہے. ریڈیو پاکستان پشاور. کئی بار میں ریجیکٹ ہوا. پھر ایک آڈیشن میں میرے پاس ہو گیا تو چلو وہ چھوٹا سا رول ملا 1-2 جملوں کا. پھر ایسا ایسا وائس آڈیو میری میں نے میچیور کر لی اپنی, ریڈیو سن کے. ویسے جس طرح ریڈیو بولتے تھے وہ بیس, مجھے انہوں نے کہا یار بیس نہیں ہے. میں بیس کیا چیز, پھر وہ کسی سے پوچھا, میں نے کہا بیس کیا چیز, کہتے ہیں یار یہ جو بھاری پن ہے نا آواز میں. پھر میں نے کہا اچھا اس کو کیا کروں. پھر وہ بیس میں نے کریٹ کی. تو اس کے لیے آپ نے کریٹ کی, اس وقت کوئی ووکل ٹریننگ وغیرہ نہیں تھی بالکل. کون کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بیس کیا ہوتی ہے, مطلب ہے ٹنٹس کیا ہوتے ہیں, ہیوز کیا ہوتے ہیں. ہیوز اور ٹنٹس ہے نا, تو یہ کارڈ ہوتے ہیں سارے گاما پا دھا نی سا ہے, خارج رکھب پنچم دھیوت گندھار اور نکھاد, یہ سارے سروں کے نام ہیں. تو وہ پھر کس سر سے کیا بولنا ہے کیا یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. اور چونکہ ہم وہ ویسے بھی ہمیں تو کہتے تھے نا وہ کنجر مراسی جو ہے نا, لوگ ان کو کہتے تھے جو گانے وانے والے ہوتے, تو ہم تو ویسے ہی بچ کے رہتے تھے کہ یار کہیں ہمیں بھی یہ نہ کہنا شروع کر. تو وہ ہمیں مار بھی پڑتی تھی اس بات پہ کہ یہ کیا دائی سے شروع کر ہیں. تو وہ ہم ڈر کے, وہ جہاں مطلب ہے ماموں ہمارے یا چچا وغیرہ ہوتے تھے تو لڑکوں میں جو ہم عمر ہوتے تھے ان کے سامنے میں کرتا تھا ایکٹنگ, وہ بڑے خوش ہوتے تھے. جیسے ہی جو کوئی بڑا آیا تو بھاگ گئے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے یہ میری ایک تربیت. اور یہ آپ 70s کا غالباً ٹائم سنا رہے ہیں؟ میں 60s کی بات, 60s کی آپ بات کریں. ہاں, چونکہ میں 70 میں نے میٹرک کیا ہے. اوکے. 71 میں پھر میں سرمایہ کار پشاور فرسٹ ایئر میں تھا میں. تو وہ تب تک میں اتنا ہو گیا تھا کہ میں ون مین شو کر لیتا تھا. جب میں نے معین اختر وغیرہ کو دیکھا تو معین اختر میں نے کہا یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کس طریقے سے میمکری وغیرہ, کس طرح کرنی ہے میمکری. پھر میں نے یہ مختلف ایکٹرز کی نا کاپی کرنی شروع کی, محمد علی کی, وحید مراد, ندیم, یہ ہمارے زمانے کے اسی وقت. وہ فلم دیکھ کے تو آ کے ویسے دادی جان اور اس طرح بولنا. وہ پھر میں نے کلاس روم میں کرنی, لڑکے بڑے خوش ہوتے تھے. تو پھر اسلامیہ کالج پشاور, جی بڑی تاریخ اس کالج کی بھی ہے, اور پھر آپ نے وہاں سے پڑھا. تو وہاں پر کوئی لٹریری سوسائٹیز تھیں جن کا آپ حصہ بنے, یا وہاں پر جا کے کیسے ایوالو ہونا شروع ہوئے؟ نہیں, میں جب گیا تو اس زمانے میں وہ ریگولر نہیں ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمارے کچھ 1-2 پروفیسرز تھے, مطلب فراز صاحب وہاں پڑھاتے تھے. فراز صاحب سے نہیں ریگولر ہمارے اردو کے وہ نہیں تھے لیکچرر, لیکن آ جاتے تھے نا 3-4. تو میں فراز صاحب سے پڑھا ہوا ہوں چند دن سے ہی. لیکن فراز صاحب کے لیکچر تو وہ آ کے کیا کرتے تھے, کیا انہوں نے پڑھانا تھوڑی ہوتا تھا. وہ آ کے کہتے تھے یار چھوڑو, کہ ہندکو میں نا, ہندکو ان کی اپنی مادری زبان ہے تو ہے کوارٹ کے نا بیسیکلی, تو ہندکو بولتے تھے. تو ہم کہتے تھے جی سر آ گئے تو اب اردو پڑھائیں گے. یاد ہو گیا چھڑا یار کہ کر دے پائے ہو یہ خواہ مخواہ اردو کیا پڑھنا ہے, یہ پڑھ دے یار چھوڑو تنو میں شاعری سنانا. تو وہ ہمیں اپنے اشعار سناتے تھے. تو ہم ان کی پہلی آڈینس تھے اس وقت. وہ فراز, ہاں, عروج پہ 71-72 کی بات.
ہاں تو وہ آ کے وہ تھے مطلب لوگ ان کی وہ ریکگنیشن تو تھی لیکن وہ احمد فراز تو وہ ہمیں آ کے اپنے شعر سناتے تھے. تو ہم کلاس واس کیا دیں گے, ہم دعا یہ کرتے تھے کہ آج اردو کے ٹیچر نہ ہیں. وہ بھی شاعر تھے ہمارے, وہ بھی سید صاحب تھے, نام میں سے ذہن سے نکل گیا, عابد علی کچھ سید عابد علی, وہ ہمارے تھے. تو جب وہ چھٹی پہ ہوتے نہیں آتے فراز صاحب آ جاتے تو ہم کہتے تھے یار شکر ہے چلو. تو وہ ہمیں تو وہ پڑھانا کیا, انہوں نے اپنے شعر سنانے کی اے لو, ان کو بولتے تھے اے لو یار شعر ہوئے. اچھا آپ نے بھی ہندکو کے ڈراماز کیے نا؟ ہندکو ڈراماز بھی کیے میں نے, چونکہ ہمارا ایڈوانٹیج پشاور میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے نا یا ریلیٹیوز میں, وہ ہندکو اسپیکنگ بھی تھے اور پشتو اسپیکنگ بھی تھے. مثلا میرے والد صاحب جو ہے وہ پشتو اسپیکنگ تھے, داد کا میرا, اور ننیال جو ہے وہ پشتو اسپیکنگ بھی تھے, اردو اسپیکنگ بھی تھے. مثلا دادا میرا جو ہے وہ پشتو بھی بولتے تھے اور ہندکو بھی بولتے تھے. تو نانی ہماری ہندکو اسپیکنگ تھی, تو اس کی وجہ سے ہمارے دادا کو ہندکو بولنی پڑ رہی تھی یا وہ ہمارے ساتھ ہندکو بولتی تھی. تو وہ ہندکو نے ہمیں یہ ایڈوانٹیج دے دیا. حالانکہ ہماری تو مادری زبان تو پشتو تھی, گھر میں تو ہم پشتو ہی بولتے تھے, لیکن اس زبان کا بھی انفلوئنس تھا. لیکن وہ انفلوئنس یہ ہے کہ اس سے مجھے پنجابی کے وہ قریب تھی, پنجابی سیکھنے اور اردو بولنا جو ہے نا, اردو سیکھنے کا بڑا اس سے مدد ملی میں اردو سیکھنے میں. چونکہ اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں پنجابی کے ہندکو کے تو وہ مستعمل تو تھی, چونکہ پرانی زبان تھی ہندکو. ہندکو اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کنشکا کے زمانے میں اشوکا دی گریٹ یہ تھی سرکاری زبان تھی ہندکو. یہ اشوکا دی گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کا جو پائے تخت تھا, کیپٹل تھا, وہ کیا تھا, وہ تکشلا تھا, ٹیکسلا جس کو ہم کہتے ہیں. تو ٹیکسلا تکشلا جو ہے نا, یہ وہاں پہ اب بھی وہ جو پوٹواری اور ہندکو بولی جاتی ہے نا, تو ایکچولی وہ سرکاری زبان تھی اشوکا کی, اشوکا دی گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ پائے تخت تھا ٹیکسلا جو ہے, ٹھیک ہے, قریب ہی ہے پشاور کے. تو پشاور جو تھا اٹ واز اے ویری سیولائزڈ سٹی ایٹ دا ٹائم آف ایرینز. آریہ جب آئے نا سب سے پہلے پشاور, چونکہ یہ آتے تھے سینٹرل ایشیا سے, تو سینٹرل ایشیا میں جب یہ آتے تھے تو برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ کا پہلا جو پڑاؤ, پہلا شہر ان کو ملتا تھا وہ پشاور تھا. تو اس وجہ سے وہ تمام تو جتنی بھی آریائی زبانیں اور جتنی سویلائزیشنز ہیں, جتنے رولرز آئے, جتنے انویڈرز آئے, وہ ادھر ہی سے آئے. اسی لیے ہم ملٹی لنگو بھی ہیں, ملٹی کلچرل بھی ہیں. اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ فردوس جمال تو پشتون ہے, یعنی پشتو بولنے والا, یہ پنجابی کس طرح بولتا ہے, اردو کس طرح بولتا ہے, کیسے بولتا ہے. تو وہ ہماری جو ہے نا یہ ساری زبانیں ہماری دی ہوئی ہیں, کیونکہ جو انڈیا میں بولی جاتی تھی, جو مطلب اس زمانے کا جو مذہب تھا ہندو مت جو ہے, تو اس میں تو سنسکرتی بولی جاتی تھی, ہے نا. تو وہ سنسکرتی جو ہے اس میں وہ ہندی میں کیسے بدلی, وہ پھر ہندی سے اردو کیسے ہوئی, اس میں پٹھانوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا, تو سر ٹی وی کی طرف کب آنا ہوا اور کیسے, پشاور سے آغاز ہوا یا لاہور آپ آئے؟ نہیں, جب دیکھیں آپ شو بز میں آتے ہو تو پھر ظاہر ہے پہچان بننے لگ جاتی ہے. پھر وہ آپ کو تمام میڈیم جو ہیں, کیونکہ اسکول میں بھی ہمیں موقع نہیں ملتا تھا. ایک آدھ ایسا ڈرامہ ہوا تھا جو, لیکن میں کلاس روم میں کرتا تھا. میں جو فلم دیکھتا تھا نا, دوسرے دن جو جس کلاس میں مطلب پیریڈ ہمارا خالی ہوتا تھا یا ریسیس میں, پھر میں اپنے جو میرے کلاس فیلوز ہوتے تھے, مداح جو تھے آپ, ہاں, ان کو میں ڈائلاگ سناتا تھا فلم کے. بس اس زمانے میں ہزار داستان ایک فلم آئی تھی علی صاحب کی, خاموش رہو تھی, سائیکا ایک فلم پھر آئی, تو پھر میں وہ دادی جان وغیرہ وہ کرتا تھا. اور پھر وہ اسکول سے پھر فیملی کو فنکشن ہوتا تھا تو اس میں, سو آئی بیکیم این انٹرٹینر. تو انٹرٹینر سے جب, یعنی یہ میں آپ کو میٹرک یا مڈل کی بات بتا رہا ہوں, 9th میں 10th میں, آئی واز اے فیملی انٹرٹینر. اوکے. اس کے بعد پھر میں جب کالج گیا تو پھر وہ فرسٹ ایئر میں پھر کلاس روم میں اور یہ وہ اس طرح کرتا تھا. پھر وہ مجھے ڈبیٹر تھا میٹرک میں ہی, مطلب مجھے ڈبیٹس وغیرہ میں بزم ادب ایک ہوتی تھی ہمارے اسکول کی, تو اس کا مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا اسلامیہ ہائی اسکول میں. تو آئی واز دی مطلب پریزیڈنٹ آف بزم ادب آف مائی اسکول, ہائی اسکول. تو وہ پھر مجھے بھیجتے تھے تقریر کے لیے, کوئی مطلب ڈبیٹ ہوتا تھا نا
کسی موضوع پہ, کوہاٹ میں, نوشہرے میں, ادھر ادھر. تو اس کا یہ تھا کہ مجھے کہتے تھے چلو, اب میں کہتا تھا تقریر کرنی تو مطلب وہ چونکہ میں کرتا تھا وہ فلمی انداز میں, تو وہ مجھے وہ پہلی بار فارم ماسٹر نے کہا وہ آیا نا ڈائریکٹیو آیا کہ جی ہر کلاس سے 2 لڑکے چاہیے جو مطلب تقریر کر سکے. میں مباحثہ ہے فلاں کوئی ایسوسیشن تھی وہاں وہ کر رہی تھی, تو وہ ہمارا جو فارم ماسٹر تھے وہ ہنس پڑے, کہتا یار یہ دیکھو یہ ڈائریکٹیو مجھے بھیجا ہے پرنسپل صاحب نے میری کلاس میں کہ کوئی جو لڑکا ہے کوئی دو لڑکے چاہیے جو تقریر اچھی کر سکتے ہو. کہتا میں تم میں سے بدبخت ہو کوئی ایسا ہے کہ جو تقریر کرے گا. تو میرا مذاق اڑایا ہے ماسٹر نے کہ میری کلاس میں یہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک دم سے کہتا ہے مجھے دیکھو میں آخر میں بیٹھا کرتا تھا چونکہ وہ نالائق جو ہم نے تو پہلے بھی سناتے تھے, تو مجھے کہتے ہیں ایکٹر آ, مجھے ایکٹر کہتا تھا. وہ فلموں میں لوگوں نے بتا دیا, دیکھ بھی لیا 2 بار نا اس نے کہ میں جب باہر سے وہ کھڑکی سے دیکھتا تھا کہ وہ میں لڑکوں کے ساتھ میں ایکٹنگ کر, تو مجھے کہتے ہیں ایکٹر آ اللہ قدار اگلے ایسے تقریر مقریر ہم کھولے شو کا نا مطلب ہے کہ یہ تقریر کر لو گے, کوئی تقریر کر سکتے ہو یا نہیں. میں نے کہا جی میں نے کبھی کی تو نہیں, کوشش کر لیتے ہیں. کہتے ٹھیک ہے. وہ جو اب وہ جو اس پہ آیا جو سبجیکٹ تھا اس کا کہ وہ ایٹمی طاقت جو ہے, یہ ایٹمی جو توانائی ہے یہ انسان کے لیے کتنی بری اور اس کے فوائد کیا ہے. اب ہمیں نام ہی نہیں آتا تھا ایٹمی کیا چیز ہے, ایٹم کیا چیز ہے. 9th میں تھا شاید. تو اب میں تو پہلے پوچھوں نا کہ یہ چیز کیا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ایٹم بم کیا ہے, چونکہ جاپان نے وہ گرا تھا ناگاساکی وغیرہ اس زمانے میں, تو وہ بڑا مطلب کہ ٹریجڈی ہوئی تھی رائٹ آفٹر ورلڈ وار 2 میں کے بعد کی وہ ہم مطلب جنریشن تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اس کے نقصانات کیا ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایٹم بم کیا ہے. ٹھیک ہے. میں مجھے کہنے لگے جی الکا, مجھے کہتا ہے تم بڑے ایکٹنگ کرتے ہو, تقریر بھی کر لو گے کہ نہیں. میں نالائقوں کی کلاس کا فارم ماسٹر ہوں. ٹھیک ہے. تو تم میں کوئی ایسا کوئی بچہ ہے جو عزت بچا لے, جو میری عزت بچا لے. میں نے کہا, میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا. جی کوشش قوم اچھا وہ کم کر لوں گا. اب میں یہ وہ کہنے لگا اچھا یار چلو. اب وہ 2 دن یا 3 دن رہتے تھے اس میں. اب مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ نیوکلیئر پاور کیا چیز, یعنی ایٹم ہے کیا چیز. واٹ از مطلب نیوکلیئر کیا ہے. تو اس میں میں لکھوں گا کیا, میں بولوں گا کیا. صحیح بات ہے. خیر وہ میں نے ادھر میں نے کہا فیملی میں ہمارا کون ہے, تو ہمارے خالو والا نصیب کرے وہ تھے, وہ ذرا سب سے لرنڈ مجھے وہی لگے. اپنے زمانے میں وہ جوانی میں DSP تھے, یعنی برٹش وقت میں. ہی واز اے DSP لرنڈ میں. میں نے کہا یار خالو کے پاس جاؤں, تو وہ رہتے تھے دور ہم سے. خیر میں چلا گیا. میں نے کہا خالو یہ ہے میرے ساتھ پشتو میں, کہا یہ مجھے اردو میں یہ تقریر کرنی, تو آپ لکھ دیں گے. کہتا ہاں یار یہ ایٹم بم کے بارے میں ہے, نیوکلیئر انرجی فلاں. تو ایٹم بم جو جاپان پہ گرا تھا, ہاں چلو میں لکھ دوں گا. خیر میں دوسرے دن پھر گیا. میں نے کہا جی وہ لکھ لی. کہتا ہاں یار یہ لکھ دی. تو 1 صفحہ چھوٹا سا انہوں نے لکھا تھا. اب تقریر کرنی تھی 3-4 منٹ کی, تو 1 صفحہ میں کیا کروں, لیکن میں نے اس کا رٹا لگا لیا. صحیح ہے. اسی کا ٹھیک ہے رٹا لگا کے میں نے یاد کر لیا جس دن وہ کرنا تھا جس دن. اچھا پیچھے جو فلمیں میں دیکھی ہوئی تھی محمد علی صاحب کی انداز جان, وہ مطلب سائیکا وغیرہ دیکھی تھی, 1000 داستان. تو بس میں شروع ہو گیا اللہ کرنا. اچھا والد صاحب کو میں کہوں کہ یار دب سنگت میں کیسے پچھتا ہوں, میں کیسے. تو مجھے کہنے لگا یار اتنا سے چلو کہ چکم وقت ابتدا تقریر کے جب تم ایسا کرو نا تو بدا گنچ دا صاحب مخدا ٹول خرناستی, یعنی تم جب تقریر کرنے لگو نا ڈائس پہ جاؤ تو تم یہ سمجھو تمہارے سامنے سب گدے بیٹھے. اور جب واقعی میں گیا تو مجھے سارے گدے لگ رہے. خیر میں آنکھیں بند کی اور بسم اللہ پڑھ کے تو میں شروع ہو گیا. اب مجھے ہوش اس وقت آیا جب کلیپنگ ہو رہی ہو, آوازیں لگی اللہ کا فردوس جماعت زندہ باد, فردوس جماعت. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. خیر میں چلا گیا, بیٹھ گیا, اور سارے میرے ساتھ کو یار کمال دے, کمال کیے تم نے, یہ کر دیا.
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر گیا کیا. بس وہ پیچھے دعائیں تھی یا کیا تھی والد صاحب کی, بزرگوں کی. بہت خوب. وہ میں جناب اس کے بعد وہ آیا جناب, پرنسپل نے مجھے بلایا کہ تم ناؤ یو آر اے کلچرل ریپرزینٹیو آف مائی اسکول. تو اب جب بھی پھر وہ کوہارٹ اور پتہ جہاں بھی کوئی مباحثہ کوئی ڈبیٹ ہو مجھے بھیج دیں. تو مطلب آہستہ آہستہ گرومنگ اب ایکسپوجر باہر کا بھی ملنا شروع ہو گیا, ایسے شروع ہو گیا. پھر میں مطلب اسلامی کالج پشاور گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر میں نے پھر آڈیشن کے لیے, اب آڈیشن وہاں پہ اسٹوڈیو تو تھا نہیں, ہاں پی ٹی وی کا ایک آفس تھا. اچھا. وہاں کے میں چکر لگاتا رہا, پیدل بہت دور تھا, کئی میل دور, تو پیدل جاتا تھا, پیدل گرمیوں سردیوں کہ جی مجھے کہا. انہوں نے کہا یار تمہیں کیا دینا, تم بڑوں میں ہو نہ چھوٹوں میں ہو. میٹر کی میں تھا ابھی. میں کہا تھا نہیں بڑا اچھا. پھر آ کے کہیں انہوں نے مجھے ایک رول دیا, منور توفیق صاحبہ نے, بھابھی نے, تو وہ چھوٹا سا رول تھا. پھر وہ نیا جو اسٹیشن بنا تو اس وقت تک میں تھوڑا سا میچور ہو چکی تھی. اور پشاور ٹی وی کا پہلا جو ڈرامہ ہے لاڈلے اس کا نام تھا, آئی واز دا ہیرو آف دیٹ پلے. تو پشاور ٹی وی کا جو اسٹیشن ہے, جو سینٹر ہے پشاور سینٹر, ونڈرفل, اس کا میں فرسٹ ایکٹر ہوں جو آن ایئر گیا تھا. واو. سو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے میں کہتا ہوں فیس آف پاکستان, فیس آف پشاور. تو آپ obviously جب ٹیلی ویژن وہاں سے اسٹارٹ ہوا پہلا چہرہ آپ کا تھا. لاہور وہ ڈرامے جو ہمارے ہوتے تھے نا علاقائی, چونکہ نیٹ ورک نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ ٹیپیں بھیجتے تھے. علاقائی پروگرامز ہوتے تھے نا, ٹھیک ہے, اس کی ٹیپ وہ بھیجتے تھے کوریئر سے. اوکے. تو وہ جو سندھی ڈرامہ ہمارے یہاں اگر دکھانا ہے, پنجابی ڈرامہ, تو کوریئر سے, تو ٹیپیں ایکسچینج ہوتی تھی. اوکے. تو وہ میرا جو ہے وہ ٹیپ میرے ڈرامے کی پشتو کی وہ لاہور بھی گئی. ہاں. وہ لاہور میں وہ چلا. تو وہ ہمارے ایک پروڈیوسر تھے ریسیو کرے, محمد نثار حسین MNH. اچھا. ان دنوں وہ کر رہے تھے ایک محبت سو افسانے. ایک محبت سو افسانے. ہاں. تو انہوں نے جب وہ پشتو ڈرامہ میرا دیکھا, پتہ نہیں ان کو کیا اللہ نے ان کے ذہن میں کیا ڈالی. انہوں نے ٹیلی فون کیا پشاور ٹی وی میں پروگرامز مینیجر کو, ارباب صاحب تھے, ارباب خان بیچارے. تو یو آر ویری گڈ ود نیمز. ہاں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کل ایک پشتو ڈرامہ ہمارے سوغات ایک چنک تھا, اس میں علاقائی ڈرامے چلتے تھے, سندھی, پنجابی. تو اس میں سے آپ کا کدھر نظر؟ تو میرا وہ پشتو ڈرامہ وہ لاہور ٹی وی سے چلا, وہ اس چنک میں وہ اتفاقاً وہ دیکھ رہے تھے MNH محمد نثار حسین. اوکے. انہوں نے دیکھا اس زمانے میں وہ کر رہے تھے ایک محبت سو افسانے, بہت مشہور اشفاق صاحب. بالکل بالکل بالکل. تو انہوں نے جب دیکھا, وہ پشتو تو نہیں سمجھتے تھے, تو انہوں نے فون کیا پروگرامز میں پشاور ٹی وی کو. ان کا یہ میں نے تو آپ لوگوں کا ایک ڈرامہ دیکھا ہے, اس میں ایک یہ لڑکا ہے جس نے مین رول کیا ہے پشتو میں. پشتو تو مجھے آتی نہیں ہے, اس کو اردو آتی ہے؟ اور وہاب صاحب نے کہا ہاں جی اردو آتی ہے, چونکہ یہ ریڈیو پہ اردو ڈرامہ کرتا ہے. ہاں. اور ہے تو پشتو اسپیکنگ, ہاں, لیکن اردو اس کی بڑی اچھی ہے. اس نے اردو چونکہ شوق ہے اس کو, فلمیں میں دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ کے اس کو اردو آتی ہے تھوڑی بہت, مطلب ہے, لیکن یہ کہ اسکرپٹ یاد کر لیتا ہے, بول لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو وہ میری طرف ذرا مجھ سے بات کرا دو فون پہ. خیر میں گیا, مجھے بلوایا انہوں نے ریڈیو سے. ان دنوں میں ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا, ایک ریگولر ایک پروگرام کرتا تھا 55 منٹ کا اردو کا. ٹھیک ہے. اس میں فلمی گانے وغیرہ سناتے تھے اور نریشن بھی ہوتی تھی. وہ پروگرام ختم ہوا تو مجھے کہنے لگے جی وہ ارباب خان آپ کو بلا رہے ہیں, پروگرام مینیجر جو ہیں ٹی وی کے, پی ٹی وی پشاور کے. میں چلا گیا. انہوں نے کہا جی وہ MNH محمد نثار حسین آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. خیر انہوں نے ملایا. ہمارے پاس تو ٹیلی فون وغیرہ تھا نہیں, بالکل نہیں تھا, موبائل شوبائل تو تھے نہیں. انہوں نے ملایا تو وہ مجھے کہنے لگا ہاں کاکا وہ میں نے تم سے بات کرنی تھی, میں نے تمہارا وہ پشتو ڈرامہ دیکھا ہے, اردو بول لیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں ریڈیو پہ اردو پروگرامز کرتا ہوں, اناؤنسمنٹ کمپیئرنگ بھی کرتا ہوں, اردو ڈرامہ بھی کرتا ہوں, پشتو بھی کرتا ہوں, لیکن مین میں اردو کا آرٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے. ویسے ہم پشتو اسپیکنگ. جب میں نے باتیں ہوتی کہ کہتا یار تم آ سکتے ہو لاہور ایک آدھ دن کے لیے. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا. وہ خیر میں آیا, ملا ان سے. تو اس زمانے میں مجھے لاہور کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی عزیز رشتہ دار, کچھ نہ رہنے کی جگہ نہ کچھ. تو بس انہوں نے کہا اچھا یار میں آپ کو بلاؤں گا ایک کسی ڈرامے کے لیے. ٹھیک ہے. میں آئی وینٹ بیک. تھوڑے دن بعد ان کا پھر ٹیلی فون آیا کہ وہ ایک آیا ہے کیریکٹر تو آ جاؤ. وہ میں آیا, پھر وہ اسٹے مجھے ہوٹل میں ٹی وی نہیں, پی ٹی وی نہیں دیا, تو وہ میں نے ڈرامہ کیا. اور ایسے جرنی سٹارٹ ہو گئی. وہاں سے وہ ماہ کنا
ماہ کنا کنعان ویسے مصر کا پرانا نام ہے. ماہ کنعان. تو ماہ کنعان کا چاند یعنی مصر کا چاند. تو وہ مصر کا چاند جو یہ لقب ہے یہ یوسف علیہ السلام کا ہے. بس یوسف اور زلیخا کی وہ کہانی تھی, یعنی بیس وہ تھی. ہاں بیس وہ تھی, اور جو آپ نے یہاں پر کی جو انہوں نے ایک محبت 100 افسانے, تو وہ اشفاق صاحب نے وہ متھ جو ہے یوسف زلیخا کی کہ یوسف ینگ تھے چھوٹی عمر کے اور زلیخا بڑی عمر کی تھی, اس پہ وہ ماہ کنعان وہ ڈرامہ انہوں نے کیا, مطلب ماڈرن ٹائمز میں. تو میناز رفیع ان دنوں مطلب مجھ سے تو بڑی تھی بہت, انہوں نے وہ بڑی عمر کی عورت کا رول کیا اور میں نے وہ ینگ جو ہے. اور سیمی حسین کا بھی وہ پہلا ڈرامہ تھا, یہ جو سیمی حسین ہے, جی سیمی حسین بالکل, سیمی زیدی اب ہمیں پتہ کیا, اس کا بھی یہ میری ہیروئن تھی. یعنی ہیروئن اصل میں میناز رفیع تھی. ٹھیک ہے. تو یہ میری آپ کے اپوزٹ, میری اپوزٹ, یہ میری منگیتر ہوتی ہے آپ کے اپوزٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کہتی ہے تم کیا بڈھی کھوسٹ کے ساتھ تم بات کرے, اس سے تمہارا عشق ہے. وہ تم جب 30 سال کے ہوگے وہ 70 سال کی ہوگی, اور یہ ہے وہ اس طرح کا بڑا خوبصورت. ماہ کے نا مطلب ایڈیپس کمپلیکس پہ تھا. ایڈیپس کمپلیکس ہوتا ہے نا کہ جو بڑی عمر کی عورتیں خواتین ہوتی ہیں, وہ لو ڈینائڈ جو چائلڈ ہوتے ہیں, وہ رول تھا. اچھا وہ میں نے کیا تو بس پھر مجھے پھر بریک میں لگی, اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سلسلہ اشفاق صاحب بھی اور جو پروڈیوسر تھے وہ سب انہوں نے کہا کہ یار تم, دوسرے دن جب چلا تیسرے دن میں گیا تو وہ ٹھہرا ہوا تھا. پھر تو مجھے وہ مطلب مجھے ٹھاکر نے اور جی ایم نے بلایا, جنرل مینیجر نے اور پروڈیوسر پروگرام پروڈیوسرز نے. انہوں نے کہا یار آپ کا وہ ڈرامہ تو چل گیا ہے, اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں پشاور کل. کہتا کیوں جا رہے ہو؟ You belong to this field, this industry. Station. Yes sir, this station. They don't deserve you. Wow. آپ ادھر لاہور میں نہیں رہ سکتے. میں نے کہا جی ابھی تو نہیں, میرا کوئی گھر بار نہیں, یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں, اور میں کیسے رہوں گا, اتنے پیسے ہی میرے پاس نہیں ہیں. تو وہاں پشاور میں میرا اپنا گھر ہے, ماں باپ ہیں, اور وہ ریڈیو پہ بھی میں کرتا ہوں, ٹی وی پہ بھی وہاں کر لیتا ہوں, میرے پیسے ہو جاتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے لگا کہ نثار صاحب, میں نے کہا جی کہنے لگا کیسے آؤ گے تم؟ میں نے کہا جی کوئی ایسا ہو کہ میرا کم از کم 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ میرے نکل جائیں, تو آہستہ آہستہ میں پھر ریڈیو پہ ادھر ادھر میں چل پڑوں. کہنے لگا اچھا چلو میں دیکھتا ہوں. اب میں واپس چلا گیا. تھوڑے دن بعد ان کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ لاہور, میں نے تمہارے لیے ایک پنجابی سیریل جو ہے وہ, اور یہ آپ کا پہلا پنجابی کا کام ہونے جا رہا تھا, اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا سیریل تھا لاہور کا, اور پہلا پنجابی ڈرامہ. ٹھیک ہے. پہلا سیریل بھی پنجابی ملا, چڑیاں دا چمبا, فخر زمان کا لکھا ہوا. کیا بات ہے. تو اس کے لیے مجھے پھر کہنے لگا آ جاؤ, 3 مہینے کا بندوبست ہو گیا. تو وہ چیک بھی 150-60 روپے کا ہوتا, تو میں نے 20-30 روپے پہ کوئی کمرہ کرایہ پہ لیا. لیکن 3 مہینے کا انتظام ہو گیا. 3 مہینے میں پھر ریڈیو پہ. اب انڈسٹری جو ہے وہ ایوالو ہوئی, بہتری کی طرف گئی, یا بیسکس بھول گئی؟ دیکھیں جو چیز کمرشل ہو جاتی ہے نا تو اس کا سٹینڈرڈ خود بخود نیچے آ جاتا ہے. تو آرٹ کو کمرشل نہیں کرنا چاہیے کیا؟ آرٹ کمرشل تو ہے, لیکن اچھا آرٹ اور برا آرٹ بھی تو ہے نا. ہاں. اب برا آرٹ جو ہے وہ مستعمل ہے یا پریکٹس میں ہے, اچھا آرٹ جو ہے وہ کتابوں میں ہے اور کچھ کونوں خدروں میں ہوگا. کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ نا, اکثر کہا کرتے تھے کہ نصرت صاحب اگر گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا لکھنے والے بھی سارے چلے گئے ہیں. اسی طریقے سے اب کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ڈائریکٹرز کو رائٹرز نہیں چاہیے ہوتے, ٹائپ رائٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ہاں فیکٹ ہے. ایکچولی ایسا ہے, کوانٹٹی اور کوالٹی کا مسئلہ ہے نا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اس زمانے میں ایک پی ٹی وی تھا جو ویکلی ایک ڈرامہ کرتا تھا, ایک سینٹر, یعنی 4 سینٹر ہیں تو 4 دن جو ہے وہ مختلف اسٹیشنز کے ڈرامے چلتے تھے. اس میں مختلف آرٹسٹ آتے تھے وہیں کے, وہ مطلب نیٹ ورک پہ لوگ دیکھتے تھے تو اسٹیبلش ہو جاتے تھے, تو وہ پھر ایکسچینج ہوتا تھا. اور اس وقت پھر لکھنے والے بھی جو ہے نا وہ کمرشل ڈرامہ نہیں لکھتے تھے. کمرشل بھی ہوتا تھا وہ, لیکن سب کا لٹریچر ہوتا تھا. لٹریچر ہوتا تھا اس میں مطلب جو کام کرنے والے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, کرنے والے بھی پڑھے لکھے تھے, لکھنے والے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے. اب اشفاق احمد یا بانو قدسیہ یا مطلب ہے کہ مستنصر حسین تارڑ اور وہ جو کراچی کے ہمارے وہ تھیں جو
خواتین جو لکھنے والی تھیں, جی جی, فاطمہ ثریا بجیا اور اس طرح کی, بانو قدسی, اور یہ مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو اب کلاسکس کا درجہ رکھتے ہیں, جن کو کلاسیکی صحیح بات ہے, شاعر بھی کہتے ہیں, شاعر بھی جو زمانے کے ناصر کاظمی وغیرہ یہ ہمارے اسی زمانے کے, اسی طرح لکھنے والے اشفاق صاحب, بانو آپا, اور اسی طرح کراچی میں جو لکھنے والے تھے وہ سارے جو ہے نا دے ور کلاسک. خواجہ صاحب, خواجہ معین الدین صاحب لکھتے تھے. اچھا, تو اب یہ لوگ جو تھے یہ اب ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتے ہیں, یعنی یہ وہ ٹیکسٹ ہے. ہم نے وہ کام کیا ہے جو لٹریچر کا کام تھا, ٹھیک ہے, اور پھر کمرشل بھی کیا ہے, کمرشل کام. تو لٹریچر جب کریٹ ہوتا ہے تو لٹریچر سسٹین بھی کرتا ہے, وہ صدیوں چلتا ہے. جو کمرشل جو بازاری. آپ کے نزدیک آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون سا رہا جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ, یا ویسے ہی مجھے کر کے بہت ایک وہ میرے اوپر کریکٹر طاری ہوا بہت مجھے مزہ دیا؟ نہیں, مجھے ویسے وارث میں تو میں اسٹیبلش ہو گیا تھا اور بہت سارے ڈراموں میں, لیکن ہاں ایک محبت سو افسانے کا شاید ڈرامہ تھا, وہ میں نے کیا تھا. مہناز رفیع اس میں میری, وہی آپ جس کا ذکر کرتے ہیں, ماہ کنا, وہ مطلب کہ اس سے میں, لیکن اس سے پہلے شاید میں کر چکا تھا کوئی برگ آرزو شاید تھا. لیکن میری جنریشن نے تو آپ کو جب دیکھنا شروع کیا, جب ہم نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا پاکستانی ڈراماز, مجھے آپ کا ایک کریکٹر یاد آتا ہے بہت مزے کا, خدا اور محبت کا. اور خدا اور محبت بہت عرصے بعد جب پرائیویٹ ٹیلی ویژن شروع ہو گیا, لیکن ہم نے دیکھا, اور کیا خوبصورت کریکٹر. اچھا, یہ چونکہ میں تو ایز این ایکٹر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کریکٹر جب آپ کے سامنے آتا ہے, واٹ از ایکٹنگ فار یو؟ آپ کسی کی زندگی کو جینے کے لیے وہ سوچتے ہیں, یا اس کی حالات کو, اس کی جو اوپر گزر رہی ہوتی ہے کیفیت, اس کو اپنے اوپر طاری کر کے انسان کہ میں کیسا ریئیکٹ کروں گا, آپ وہ سوچتے ہیں؟ نہیں, آبزرویشن کیا ہوتی ہے کریکٹر آبزرویشن؟ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کریکٹر کیا سوچ رہا ہے. ہاں, میں تو جو سوچنا ہے وہ میں نے سوچنا ہے نا, ہاں, وہ میرا کام میں ہی جانوں. یہ بندہ جو ہے جو میرے حوالے کیا گیا ہے یہ کون ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کون ہے, پھر یہ کہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے. کریکٹر سندھی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, انگریز ہے, فرینچ ہے, کون ہے یہ؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو, یو مسٹ ہیو دی نالج اباؤٹ دی کیریکٹر. پرسونا کیا ہے اس کا, کہاں سے بلانگ کرتا ہے, بولتا کیا ہے, زبان کون سی ہے اس کا کلچر کیا ہے, اتنی ڈیپتھ میں جا کے. اور یہ جو لکھا گیا ہے اس کو میں نے پھر اس کو یاد کرنا. پہلے تو آپ اس بندے سے تعارف حاصل کریں نا کہ یہ ہے کون. ایکچولی ہمارے ہاں ایکٹنگ سیلف پروجیکشن بن گئی ہے. ایکٹنگ سیلف پروجیکشن بن گئی, جبکہ یہ سیلف پروجیکشن نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ سیلف نیگیشن ہے. سیلف نیگیشن, ہاں. بنیادی طور پر آرٹ جو ہے حسن, پرفارمنگ آرٹس, یہ سیلف نیگیشن ہے, ذات کی نفی ہے. آپ نے اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ اسٹارڈم, وہ اسٹارز ہوتے ہیں, ایکٹرز نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا آرٹ کدھر ہے؟ یو ہیو ٹو شو یور آرٹ, یور کرافٹ, ناٹ یور سیلف. That is why you have to minus, you have to negate yourself. تو یہ جو آج کل کہتے ہیں نیچرل ایکٹنگ, ایک یہ کیا؟ نیچرل ایکٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. ایکٹنگ از ایکٹنگ. جب آپ کسی کا لکھا ہوا کوئی کریکٹر کریں گے یا مکالمہ بولیں گے جو آپ کا اپنا نہیں ہے, تو نیچرل کیسے ہو سکتا ہے؟ نیچرل کوئی چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو شو دیٹ اٹس نیچرل. یو ہیو ٹو پریٹینڈ. Okay, and یہ what are the practices? Pretension ہے نا, pretend کرنا ہے آپ نے. And you have to behave or pretend like that man which is written by someone. You have to first of all, جب آپ کو کردار ملتا ہے, ایک تو آپ as you are میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کر رہے ہیں, you are not acting, you are yourself. Yes. اور میں جو ہے میرا سیلف ہے. Yes. میں بھی ایکٹ نہیں کر رہا. لیکن جب میں ایکٹ کروں گا تو دین آئی ول بی اے ڈفرنٹ پرسن. میں آپ سے ایسے بات نہیں کروں گا, پتہ نہیں وہ بہت مغرور آدمی ہوں. ہاں,
یا ممکن ہے وہ گونگا ہو, بات ہی نہ کر سکتا ہو, یعنی وہ اوپر دوسرا بندہ ہے نا. صحیح بات ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اٹس اے تھیوری آف سیلف نیگیشن. وہ جیسے آسکر وائلڈ کہتا ہے نا, ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم. خالق اپنی تخلیق کے پردے میں چھپ کے خوبصورت نظر آتا ہے. اللہ اس لیے خوبصورت ہے کہ اتنی خوبصورت کائنات بنا کے خود اس میں چھپ گیا. اگر وہ نظر آتا شاید اتنا خوبصورت نہ ہوتا. کیا بات ہے. یہی آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ چونکہ لوگ تو کہیں سے غلط مطلب نہ لے لیں, ویسے تو نائبین جو ہے انبیاء کرام ہی ہیں, اولیاء کرام ہی ہیں اللہ کے, لیکن یہ آرٹسٹ بھی مطلب تخلیقی عمل میں اللہ کے نائبین میں سے ہے, چھوٹے لیول پہ. میں بڑے لیول پہ بات نہیں کر رہا. تو وہ کریٹیو آرٹ جو ہے نا, چونکہ اللہ کی دین ہوتی ہے. یہ جو کریشن ہے نا, ٹھیک ہے, یہ آمد ہے, یہ آورد نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, آمد اور آورد. تو آورد جو ہے اور آمد دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو آورد ہے وہ آپ پڑھ کے یا کسی سے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں. آمد جو ہے وہ قدرت کی طرف سے. سر وائنڈ اپ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. ون لاسٹ کوشچن, اینی ریگریٹ ان لائف؟ ریگریٹ سر نارملی اس کا جواب ہی ہوتا ہے کہ نو, اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ ہے, نو ڈاؤٹ اللہ نے جس حال میں رکھے اس کا شکریہ, لیکن پھر بھی ایک دل میں خلش سی تو رہ جاتی ہے کسی. ہاں بس یہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے شوبز میں, چونکہ میں بہت ارلی آ گیا تھا, ارلی ایج میں, آئی واز ان میٹرک اور فرسٹ ایئر, تو میں اپنی ایجوکیشن نہیں کمپلیٹ کر سکا. مجھے یہ بس ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ کاش میں اور پڑھ لکھ جاتا. حالانکہ میں اکیڈیمکس سے الگ ہو کر میں نے بہت پڑھا, بہت لٹریچر میں نے پڑھا, میں نے شیکسپیئر کو بھی پڑھا, اسٹانسلاسکی کو بھی پڑھا, سب کو. لیکن اکیڈیمک جو ایک ٹیگ ہوتا ہے, جو آپ کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے, وہ میں نہیں لے سکا بیکاز آف دس آرٹ یا اس پروفیشن. کہ پروفیشن میں مجھے 24 آورز اس میں دینے پڑتے ہیں. اب تو پتہ نہیں, لیکن ایک زمانے میں رات دن 36 گھنٹے ریکارڈنگس پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو ہم 36 گھنٹے بغیر سوئے ہم کام کرتے تھے, اور بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. اس کے لیے ہمیں کالج کے لیے, پڑھنے کے لیے, یونیورسٹی کے لیے ٹائم نہیں بچا. تو وہ ہم یا یہ اس میں اسٹیبلش کرتے یا اس میں. اینڈ ون لاسٹ تھنگ جو ہم نے آف دا ریکارڈ ذکر کیا, لیکن میرے ابھی ذہن میں آئی ہے, یور کینسر جرنی, ہاؤ واز اٹ؟ کیا یور کینسر جرنی سر؟ کینسر اٹ واز ہاریفائنگ, بٹ کہنا چاہیے, لیکن شکر الحمدللہ آئی ایم اسٹل not 100%. Yes, that's why thank you so much sir for coming. وہ آپریٹ تو ہو گیا, اور ابھی I'm still under treatment. وہ کیمو تھراپی بھی ہوگی, ریڈیو تھراپی بھی ہوگی, لیکن ابھی پتہ نہیں. I'm okay, I'm all right, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, لیکن اب ویک بہت ہو گیا, میں انرجی وہ رہی. اللہ آپ کو صحت دے سر. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آج کی اس نشست میں بھی, اور ویسے بھی پاکستان آپ سے پیار کرتا ہے, اور سب کا بہت شکریہ. آپ کو ایک جگہ پہ میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں دلیپ کمار نہیں بن سکا. ہاں, لیکن سر آپ پاکستان کے لیے تو دلیپ کمار جیسے ہی ہمارے لیے ہیں. اور یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, آپ کی محبت ہے, لوگوں کی محبت ہے. میں نے کوشش بڑی کی, لیکن یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. اللہ نے اسے دلیپ کمار بنایا, برینڈو کو برینڈو بنایا جی, لارنس اولیور کو لارنس اولیور نے بنایا ہے. مجھے بھی اللہ نے جو کچھ بنایا اس کا شکر ہے, میں اس پہ راضی ہوں. یہ میں ناراض نہیں ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, میں راضی ہوں. میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو میں آج ہوں, تو اس کا بڑا شکر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں, آپ سب کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, پاکستانیوں کو, اور باقی جتنے بھی اس دنیا میں اچھے انسان ہیں, اللہ سب کی خیر کرے, اور برے انسانوں کو اچھا راستہ اور اچھے دن دکھائے, اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کرے. لیکن بہرحال وہ گرمی, سردی, آگ اور پانی, یہ تو ساتھ ساتھ نیکی بدی جو ہے یہ چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھے بہت شکریہ سر, نیک لوگوں پر اپنا فضل و کرم آمین آمین. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آپ سلامت رہیں. خواتین و حضرات, امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا. اگر پسند آیا تو ضرور اپنی رائے دیں, فیڈ بیک ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اپنا ملاقات ہوگی پھر ایک ایپیسوڈ میں. بہت سارا خیال